لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن أبي طالب إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. صلوات بر محمد. یہ فقرہ جس کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے، اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھیے کہ زیارت الحمدللہ ہم سبھی کی پڑھتے ہیں، لیکن یہ فقرہ کسی کی زیارت میں نہیں ہے جو حضرت باب الحوائج کی زیارت میں ہے. کیا السلام علیک ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر اے عبد صالح. عبد صالح سب ہیں، لیکن یہ مخصوص حضرت کی زیارت میں عبد صالح کا لفظ کیوں ہے، بس اس کے لیے ایک 10-15 منٹ کی گفتگو اور اس کے بعد اپنی منزل پر آتے ہیں. جس فقرے کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے امیر سلام اللہ علیہ کا فقرہ ہے. دیکھیے، ہر آدمی اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے، ہر آدمی کسی کو جو ہے وہ اپنے خاندان پر فخر ہے، کسی کو اپنے شجرے پر فخر ہے، کسی کو اپنے علم پر فخر ہے، کسی کو، ہر آدمی کو جو ہے اپنے کو عزت دار سمجھتا ہے. کوئی اپنے کو ذلیل اس کائنات میں نہیں سمجھتا. ہر آدمی اپنے کو عزت دار سمجھتا ہے اور ہر آدمی فخر کرتا ہے. لیکن یہ جتنے بھی عزت دار کائنات میں ہیں، سب کی عزت پوری کائنات کی ایک طرف، علی سے بڑا عزت دار کوئی ہے کائنات میں؟ علی سے زیادہ قابل فخر شخصیت ہے کائنات میں کوئی؟ تو کیا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو حق نہیں ہے اس بات کا کہ وہ بھی اپنی عزت کا اظہار کریں، وہ بھی فخر کریں کہ میری عزت یہ ہے، میری عزت یہ ہے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور اگر علی علیہ السلام اپنی عزت کا اعلان کریں تو وہ ان کی عزت ایسی ہے کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ان کے برابر نہیں ہے. میری عزت یہ ہے کہ میں قاسم الجنت والنار ہوں، کہہ سکتے ہیں؟ علی نہیں کہہ سکتے. میری عزت یہ ہے، ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ پتہ نہیں کل کو قیامت میں کیا حشر ہوگا، جنت کے دروازے تک پہنچ پائیں گے بھی کہ نہیں پہنچ پائیں گے. علی کہہ نہیں سکتے کہ میری عزت یہ ہے کہ میرے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میری عزت یہ ہے کہ میں عین اللہ ہوں،
میری عزت یہ ہے کہ میں ولی اللہ ہوں، میری عزت یہ ہے کہ میں لسان اللہ ہوں، میری عزت یہ ہے کہ میں حجت اللہ ہوں۔ علی علیہ السلام اگر اپنی عزت کا اظہار اس طرح فرمائے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی مقابل میں ہے نہیں۔ لیکن آپ امیر علیہ السلام کے جب فقرے پر توجہ کریں گے تو نہ علی نے اپنی عزت کا اظہار لسان اللہ ہونے میں کیا ہے، نہ وجہ اللہ ہونے میں کیا ہے، نہ عین اللہ ہونے میں کیا ہے، نہ حجت اللہ ہونے میں کیا ہے، نہ امام ہونے میں کیا ہے۔ عزت کا اظہار اگر اپنے کسی میں کی ہے مولا کائنات نے، وہ فقرہ یہ ہے جس کو میں نے عنوان کلام قرار دیا۔ فرمایا الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا رب ہے۔ علی نے اپنی عزت بندگی میں قرار دی ہے، علی نے اپنی عزت عبدیت میں قرار دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عبدیت ہے کوئی اہم چیز، کہ علی جیسا آدمی سارے صفات ایک طرف، کوئی مقابل نہیں امیر المومنین کا، لیکن اپنی عزت قرار دی ہے اگر بندگی میں، تو آدمی سوچے گا یہ بندگی کیا ہے۔ جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ، اللہ نے جب ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب مریم بنت عمران عیسیٰ کو آغوش میں لے کر کے اپنے گاؤں والوں کے پاس، قریے والوں کے پاس آئیں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مقدس بی بی تمہارا باپ برا نہیں تھا، تمہاری ماں خراب نہیں تھی، یہ تمہاری آغوش میں بچہ کیسا ہے؟ فاشارت الیہ، جناب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قوم نے کیا کہا؟ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے کہ جو ابھی گہوارے میں ہے، یا آپ کی زبان میں ابھی پنگوڑا کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ صلوات بر محمد وعلا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے میں ہے۔ قدرت کامل الہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جناب عیسیٰ نے نبوت کے اعلان سے پہلے بندگی کا اعلان کیا ہے، عیسیٰ نے کتاب ملنے سے پہلے عبدیت کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک بندے نہ ہو جاؤ گے، نہ نبی بن سکتے ہو، نہ صاحب کتاب بن سکتے ہو۔ صلوات بر محمد تھوڑا تھوڑا زحمت فرمائیے، تشریف لائیے، باہر لوگ کھڑے ہیں۔ ہاں یہاں تو جگہ ہے، اوپر آ جائیے، بیٹھ جائیے آرام سے، سکون سے، کیا حرج ہے؟ نہیں جو بزرگ ہیں جن کو پیر پھیلانے میں دقت، وہ بھی اوپر بیٹھ کے پیر اوپر کر سکتے ہیں، جو ہے یہ اوپر بیٹھ جائیے، پیر لٹکا لیجیے، یہ احسنت۔ اور بھی آ جائیے اوپر لوگ، تم بھی بیٹھ جاؤ اوپر، ایک آدمی تمہاری جگہ پہ آ جائے، نہیں وہ موٹے۔ آ جائیے اور آئیے اور تشریف لائیے۔ اللہ نے، اب آپ نے توجہ فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، مجھ کو کتاب دی ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، لیکن ترتیب کیا ہے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ کو کتاب دی گئی ہے، مجھ کو نبی بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بندے بن جاؤ تب نبی بننے کے لائق ہو، پہلا بندے بنو پھر کتاب کے قابل ہو۔ حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے عہدے دیے، خلیل بنایا،
دوست بنایا اپنا, نبی بنایا, رسول بنایا. انی جاعلک للناس اماما, اور کائنات کے لیے, انسانوں کے لیے حضرت ابراہیم کو امام بنایا. اس عہدے کی ترتیب کیا ہے؟ واقعی یہ حدیث بار بار یاد آئے گی آدمی کو. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. اہل بیت علیہ السلام نو تو کتنی آیتیں جو آدمی کے سمجھ سے باہر ہو جائے گی. چھٹے امام نے فرمایا ابراہیم کے عہدوں کی ترتیب کے سلسلے میں, ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا واتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ اماما. اللہ نے ابراہیم کو بندہ بنایا قبل اس کے کہ نبی بناتا, نبی بنایا قبل اس کے کہ رسول بناتا, رسول بنایا قبل اس کے کہ خلیل بناتا, خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بناتا. اور امامت ملنے کے بعد ابراہیم نے کہا پالنے والے ومن ذریتی, اور میری ذریت میں. رک کر کے یہاں کہنے کا دل چاہتا ہے, جب بندہ بنایا تب نہ بات ذریت کی نہیں, جب نبی بنایا تب دعا ذریت کی نہیں, جب رسول بنایا تب دعا ذریت کی نہیں, جب خلیل بنایا تب دعا ذریت کی نہیں, جب امام بنایا تو امام فرماتے ومن عظم شان الامامہ, یہ امامت کی عظمت شان تھی کہ ابراہیم نے دعا کی پالنے والے ومن ذریتی. لیکن ہم کو اس سے بحث نہیں, بحث اس ترتیب سے ہے جو امام علیہ السلام نے فرمایا. اللہ نے ان کو بندہ بنایا قبل اس کے کہ نبی بناتا, نبی بنایا قبل اس کے کہ رسول بناتا, رسول بنایا قبل اس کے کہ خلیل بناتا, خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بناتا. اس کا مطلب امامت, اس کے پہلے خلت, اس کے پہلے رسالت, اس کے پہلے نبوت, اس کے پہلے بندگی عبدیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹ بندگی ہے, بنیاد بندگی ہے, جڑ بندگی ہے. جب تک بندے نہ ہو جاؤ گے نہ نبی بن سکتے ہو, نہ رسول بن سکتے ہو, نہ خلیل بن سکتے ہو. رک کر کے ایک سوال آپ سے کروں, اگر ابراہیم بغیر بندہ ہوئے نبی اور رسول نہیں ہو سکتے, ہم بغیر بندہ ہوئے شیعہ کیسے ہو جائیں گے؟ اور عجیب ہے ابراہیم کے لیے. ایک آپ روایت پڑھیے, اب میں یہاں کتاب تو نہیں لاؤں گا آپ کو دکھلاؤں اگر اعتراض ہو, اس لیے کہ اعتراض ہو سکتا, مگر روایت ہے. عام طور پر یہ ہے کہ جب انبیاء کا نام لیا جائے تو ان پر صلوات کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر پر بھی صلوات. مثلا آپ نے کہا حضرت عیسیٰ, تو کیا کہا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام, کہ عیسیٰ کہ ہمارے نبی اور ان کی آل اور عیسیٰ پر سلام ہو. یعنی آپ چاہے جس نبی کا نام لیجئے, اس نبی پر سلام سے پہلے اپنے نبی اور ان کی آل پر سلام. یہی طریقہ ہے, روایت بھی یہی کہتی تھی. آپ جس کا بھی نام موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام, موسیٰ کہ سلام ہو ہمارے پیغمبر, ان کی آل اور موسیٰ پر. لیکن روایت کہتی ہے جب ابراہیم کا نام آئے تو ابراہیم پر سلام پہلے ہوگا. ابراہیم علیہ السلام وعلی نبینا و آلہ, ابراہیم کے اس ابراہیم پر سلام ہو, ہمارے نبی اور ان کی اولاد پر سلام ہو. سوال, یا رسول اللہ آخر کیوں بقیہ انبیاء پر سلام بعد میں, آپ پر پہلے, ابراہیم پر پہلے کیوں, آپ پر بعد میں؟ جواب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جب ابراہیم کو سب دکھلایا گیا, یہ کیا ہے, یہ کیا کہ یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ اہل بیت پر, یہ چھوٹا چھوٹا یہ سب نور کیا ہے, کہ یہ ان کے شیعہ ہیں, یہ ان کے شیعہ ہیں. جناب ابراہیم نے دعا کی پالنے والے تو مجھ کو بھی ان کے شیعوں میں قرار دے. ابراہیم نے دعا کی پالنے والے مجھ کو بھی ان کے شیعوں میں قرار دے. آیت موجود ہے قرآن میں, اس کی تفسیر پڑھیے کہ اب یہاں ہے نا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, کہ ان کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی ہے. چونکہ انہوں نے شیعت کی دعا کی تھی اس لیے پہلے ان پر سلام ہوگا بقیہ انبیاء کے مقابلے میں. صلوات بر محمد وعلی, روایت تو سب سے پہلے عبدیت, تب نبی, تب رسول. اچھا, خاتم الانبیاء سے بڑھ کے ہے کوئی کائنات میں؟ سرکار دو عالم سے بڑھ کے ہے کوئی کائنات میں؟ رسول اللہ سے بڑھ کے ہے کوئی کائنات میں, جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی؟ ماہ مبارک رمضان, نماز جماعت کے لیے وسیع حسن صاحب مرحوم اللہ بخشے کھڑے ہوئے.
نماز پڑھانے کے لیے جیسے ہی تشہد آیا مغرب کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً سید الرسول، نماز مغرب ختم ہوئی، یہ آیا کہ نہیں کیا گڑبڑ کر دی، بدنام کیا پورے ہندوستان کو تم نے، ہم نے کیا ہوا کہ نماز غلط ہو گئی، تشہد غلط پڑھ دیا۔ میں نے کہا عشاء میں ٹھیک کر دوں گا۔ عشاء کی نماز شروع ہوئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً خاتم انبیائہ، میں نے پھر نماز گڑبڑ ہو گئی۔ میں نے کیا ہوا؟ کہا تشہد تم نے ٹھیک نہیں پڑھا۔ میں نے کیا پڑھنا چاہیے؟ کہا آپ نے پڑھا اشہد ان محمدً سید الرسول مغرب کی نماز میں۔ عشاء کے تشہد میں پڑھا آپ نے اشہد ان محمدً خاتم انبیائہ۔ ہم نے کہا تو پڑھنا کیا چاہیے تھا؟ کہا آپ کو کہنا چاہیے اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ ہم نے کہا صاحب عبد یعنی بندہ، سید الانبیاء بڑا ہے کہ عبد؟ خاتم الانبیاء بڑی چیز ہے کہ عبد؟ کہ ہم اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اگر پیغمبر کی عبدیت کا اعلان نہ کرو گے تو تمہاری نماز درست نہیں ہے۔ آپ نے توجہ فرمایا کہ بندگی کس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، اگر اس کی بندگی کا اظہار نہیں کیا تو تمہاری نماز نماز نہیں ہے، تمہاری عبادت عبادت نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ بندگی کیا چیز ہے۔ شاید اسی لیے مولا کائنات نے اس عبدیت کو اپنی عزت قرار دیے، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، پالنے والے میری عزت کے لیے یہی بہت ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ جب اتنا اہم مسئلہ ہے عبدیت کا، بندگی کا، تو واٹس میننگ آف عبدیت؟ کیا تعریف ہے بندگی کی؟ عبد کسے کہتے ہیں؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ گھنٹے بھر کی تقریر کیجئے، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیے، بات پوری ہضم ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ خدا گیا مارکیٹ میں غلاموں کے، غلام خریدنے کے لیے۔ وہاں سے ایک غلام اس نے ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا ننھا منا سا دکھائی دیا جائے، وہ اس نے پوچھا بھائی یہ غلام کتنے کا بیچنے والے سے؟ مثلاً اس نے کہا 100 درہم کا۔ کہ یار اس طرح کے غلام تو 10 میں مل جائیں گے، 100 کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ شرائط بندگی جانتا ہے۔ وہ بھی تھا سمجھدار، اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو 10 کا مال میں 100 میں لینے کو تیار ہوں۔ اس نے 100 دیا 10 کی جگہ پر، وہ غلام لیا لے کے آ گیا۔ بڑا آدمی تھا، پہلے سے وہ اس کے غلام اور کنیزیں لے جا کے اس نے اپنے غلاموں کے حوالے کیا کہ لے جاؤ اس کو جیل میں، اس کو تہہ خانے میں بند کر دو۔ تہہ خانے میں بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دو، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کہا کچھ بھوک اور پیاس کا اظہار کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے؟ نہیں۔ کہا اس کو کوڑے لگاؤ۔ بیچارہ بلا وجہ بے خطا پٹنے لگا۔ کہا کیا ہوا؟ کچھ فریاد کر رہا؟ کہا نہ پٹا جا رہا۔ کہا شکنجا کسو۔ شکنجا بھی کسا گیا۔ کہا آپ کچھ فریاد کی؟ کہا نہیں۔ کہا نکال لاؤ۔ نکالا گیا۔ اب مالک کہتا ہے جو خرید کے لایا ہے آپ مجاز سے حقیقت کی طرف جائیے، میں نے تم کو بلا وجہ قید خانے میں ڈالا، کہا آپ جانیے۔ میں نے بلا وجہ تمہارا کھانا پانی بند کیا، کہا صاحب آپ جانیے۔ میں نے بلا وجہ تم کو کوڑے لگوائے، کہا صاحب آپ جانیے۔ میں نے بلا وجہ تم کو شکنجا کسوایا، کہا آپ جانیے۔ ایک مرتبہ مالک بگڑ کے کہتا میں آپ جانیے کہ رٹ لگائے ہو، تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ کہتا جناب ہم تو ٹھہرے بندے، بندہ کہتے ہی اس کو ہے کہ مالک جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہے۔ بندہ کہتے اس کو ہے کہ مالک جس حال میں رکھے اس حال میں، یعنی بندگی نام ہے مالک کی مرضی پر چلنا۔ مالک کون ہے؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، تو اس کی مرضی پر چلنا اصل عبدیت ہے۔ تو اس کی مرضی کیسے معلوم ہوگی؟ یا تو وہ آ کے اپنی مرضی بتائے، یا تو وہ آ کے اپنی مرضی بتائے، یا ہم جا کے اس سے مرضی معلوم کریں۔ وہ اپنی لطافت کی بنیاد پر ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اپنی کثافتوں کی بنیاد پر اس تک جا نہیں سکتے۔ تو اب ضرورت ہے ایک ایسے میڈیٹر کی، ایک ایسے میسنجر کی، ایک ایسے پیغامبر کی، ایک ایسے رسول کی جو نوری ہونے کے اعتبار سے ادھر سے وابستہ ہو، جسم کے اعتبار سے ہمارے جیسا لگتا ہو، تاکہ وہاں سے پیغام لے اور ہم تک پہنچائے۔ اب یہیں سے ضرورت محسوس ہوئی انبیاء کی۔ اللہ نے آخری نبی کے طور پر بھیجا پیغمبر اسلام کو۔ اب جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ پرابلم تو پھر کریٹ ہوگی نا
کہ رسول اللہ خاتم الانبیاء وہ جا رہے ہیں، یا تو یہ رہے قیامت تک اور وہ کام انجام دیں، اور اگر جا رہے ہیں تو اپنے بعد ایسا سلسلہ چھوڑ کے جائیں کہ جن کا کلام ان کا کلام ہو، جن کی سلو ان کی سلو ہو، جن کی جنگ ان کی جنگ ہو۔ لہذا اب پیغمبر نے اس سلسلے کو آغاز کیا اس حدیث کے ذریعے سے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ پہلی شخصیت کو میدان غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کے من قلت مولا ہو فہذا علی المولا کہہ کے پہچنوایا۔ تو اب علی کچھ نہیں ہے، علی جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ جانشینی ہے پیغمبر میں ہے، پیغمبر کچھ نہیں ہے، وہ جو کچھ ہے نمائندگی ہے اللہ میں ہے۔ عبدیت کسے کہتے ہیں؟ مالک کی مرضی کے مطابق چلنا۔ مالک تو یہاں ہے نہیں، اب جو اس کا نمائندہ ہے اس کی مرضی کے مطابق چلنا، یہ ہے اصل بندگی۔ نبی اس دنیا سے چلے گئے، اب عبدیت کیسے پہچانی جائے گی؟ کہ جو ان کا جانشین برحق ہے، یعنی امام وقت کی مرضی کے مطابق چلنا، اس کا نام ہے عبدیت، اس کا نام ہے بندگی۔ اب جس دور میں ہو اگر علی کی مرضی کے مطابق چل رہے ہو تب تو بندے ہو، اور اگر علی کی مرضی کے خلاف ہے تو نماز چاہے پڑھو، روزہ چاہے رکھو، عبادتیں جتنی چاہو کرو، مگر بندے نہیں ہو۔ اور جب تک بندے نہ بن جاؤ گے نہ نماز قبول نہ روزہ قبول۔ یہ حدیثیں موجود۔ حسن کے زمانے میں اب ان کی مرضی پر جو چلے گا وہ بندہ ہے۔ حسین کا زمانہ آیا، اب بندگی کی علامت کون ہے؟ مرضی حسین۔ اب بندگی کی علامت کیا ہے؟ مرضی حسین۔ حسین کی مرضی کے مطابق جو چلے گا وہ صحیح معنوں میں بندہ ہے۔ اپنی سوچ کوئی سوچ نہیں ہے، اپنی فکر کوئی فکر نہیں ہے، اپنا ارادہ کوئی ارادہ نہیں ہے، جو امام فرمائے اس پر راضی برضا ہے، اس کو کہتے ہیں بندہ۔ ورنہ آپ انصاف سے بتائیے، کیا عباس علیہ السلام کے اندر سینے میں دل نہیں تھا؟ عباس علیہ السلام کے سینے میں کلیجہ نہیں تھا؟ ان کو بھائیوں کی اولاد سے، بھتیجوں سے محبت نہیں تھی؟ اور عالم کیا ہے کربلا کا؟ سب کے آغوش ہاتھ میں خالی کوزے پیالے ہیں بچوں کے۔ اچھا، بچوں کی فطرت کیا ہے؟ یہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ان سے فریاد کریں گے جس سے توقع ہوگی کہ ان کے ذریعے ہمارا کام ہو جائے گا۔ عباس سے زیادہ کس پر اعتماد بچوں کو ہو سکتا ہے؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ ہر بچہ عباس کے سامنے آتا ہوگا خالی کوزہ لیے، چچا ہم پیاسے ہیں، چچا ہم پیاسے ہیں، چچا ہم پیاسے ہیں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود عباس علیہ السلام خاموش بیٹھے ہیں۔ مولا کیسے صبر ہوا آپ سے؟ مولا کیسے برداشت ہوا آپ سے؟ آپ چپ کیوں رہے؟ تو عجب نہیں عباس آواز نے تاریخ بھی جانتے ہو، میں خاموش بیٹھا رہا ہوں ان بچوں کی پیاس دیکھ کے۔ میں نے کہا پھر روایت پڑھو، کنویں پر کنویں کھودے ہیں عباس نے کربلا میں تاکہ کسی شکل سے پانی نکل آئے، اور نہیں نکلا پانی۔ مولا کنواں کھودنا زیادہ آسان ہے یا جا کے میدان سے فرات سے پانی لے کے آنا؟ آپ جیسے بہادر آدمی کے لیے آسان کام تھا، بجائے کنواں کھودنے کے آپ مشکیزہ لیتے، فرات پہ جاتے، پانی لے کے چلے آتے۔ کہاں گڑبڑ یہی کر رہے ہو تم لوگ۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ امام کی مرضی کے مطابق چلنا۔ تکلیف ہے، بچوں کا بلکنا دیکھ رہا ہوں، کنویں پر کنویں کھودوں گا مگر اس وقت تک ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا جب تک امام کی مرضی نہ ہو جائے۔ دل پر پتھر رکھوں گا لیکن جب تک امام کا اشارہ نہیں ہوگا تب تک میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کا غم عباس کے سینے پر یکجا ہے، اور اس کے باوجود عباس مقتل کا رخ نہیں کر رہے، اس لیے کہ امام کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے شاید ساری زیارتوں میں وہ فقرہ نہیں جو عباس کی زیارت میں ہے۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام اس حسین پر، سلام اس عباس پر جو عبد صالح ہے۔ اور آخری منزل وہ آئی، اس میں بھی عباس علیہ السلام نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آئے، فرمایا آقا دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عجب جملہ کہا ہے، فرمایا ان عزمت علی الجہاد، ابھی جنگ کی اجازت نہیں دی رہی، یہ جملہ بتا رہا، ان عزمت علی الجہاد
فَطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِّنَ الْمَاءِ، اگر جہاد میں جانے کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو تھوڑا سا پہلے ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے جاؤ. بعد مجلس کے انشاءاللہ اس جری کے علم کی شبیہ برآمد ہوگی. تو یہ بھی شروع سے چلیے. آپ کہتے ہیں کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے. جب جناب عباس کو اجازت ملی کہ جنگ نہیں، آپ جا کے پانی لے آئیے، آئے اس خیمے میں جہاں مشکیزیں رکھے تھے. کیا دیکھا آقا نے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، کم سن بچے اس خیمے میں اکٹھا ہیں. جن مشکیزوں میں ہلکی سی نمی ہے ان کو اپنے کلیجے سے لگائے بیٹھے ہیں تاکہ کچھ سکون مل جائے. اور اس وقت جب حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ نے وہاں سے یہ مشکیزہ لیا ہے، سارے بچوں کی ڈھارس اب تو پیاس بجھے گی انشاءاللہ، اب پیاس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اب تو چچا کو اجازت مل گئی ہے، اب تو چچا میدان میں جا رہے ہیں. خدا نہ کرے کسی کی آس بدھنے کے بعد ٹوٹ جائے. القاب مخصوص ہے، آپ کسی کو کسی دوسرے کے لقب سے یاد نہیں کر سکتے. آپ پہچانیے حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ کیا ہے. کیا امام حسین امیر المؤمنین نہیں ہے؟ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام امیر المؤمنین نہیں ہے؟ لیکن قانوناً آپ علی کے علاوہ کسی کو امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے. یہ لقب مخصوص ہے. کیا علی علیہ السلام سچے نہیں ہیں؟ لیکن علی کو آپ صادق نہیں کہیں گے. کیا امام حسن علیہ السلام غصے کو پیتے نہیں ہیں، کاظم نہیں ہیں؟ لیکن ساتویں امام کا لقب ہے. یہ القاب مخصوص ہے، خدا کی طرف سے عطا ہوئے ہیں. من جملہ ان القاب میں جو ائمہ کو ہے، ایک لقب ساتویں امام کا ہے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. بقیہ 11 امام میں سے کسی کو یہ لقب نہیں، جبکہ حاجت سب کے ذریعے قبول ہو سکتی ہے. امام حسین کے ذریعے بھی قبول ہو سکتی ہے، شہزادی کے ذریعے بھی قبول ہو سکتی ہے. لیکن یہ باب الحوائج کا لقب ائمہ میں صرف امام کاظم علیہ السلام کو، غیر امام میں تو کسی کو ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اس میں عباس کیا چیز ہے کہ جو لقب امام کا ہے وہ لقب حضرت عباس سلام اللہ علیہ کو ملا. باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. اور میں نے پرسوں سے یہ بات کہہ رکھی تھی، جس کے دل میں جو تمنا ہے، جو خواہش ہے، جو حاجت ہے. اب تو آج شب 9 ہو گئی ہے، کل شب عاشور، محرم ختم ہو رہا ہے. جو زندہ رہے گا اگلے سال وہ عشرہ مجالس کرے گا، جو زندہ رہے گا سال آئندہ وہ عشرہ محرم بجالا. یا اللہ، آج کی اس مجلس میں جو لوگ بھی جو حاجت رکھتے ہیں خدا ان کی دلی حاجتوں کو بھر لا. بحق باب الحوائج، بحق ابو الفضل العباس سلام اللہ علیہ. پروردگارہ کوئی آج اس بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ جائے. ایک آسان سا نسخہ بتا دوں میں آپ کو جو میرے تجربے کا ہے. ہو سکتا ہے پچھلے سال میں نے یہ بات ذکر کی ہو. بہت آسان نسخہ ہے. اگر کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، ایک خاموشی سے آپ نظر کیجئے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا انشاءاللہ تو میں حضرت باب الحوائج سلام اللہ علیہ کی طرف سے ایک بکرا دمبا ذبح کر کے غربا کو تقسیم کر دوں گا، کھلا دوں گا. اتنی تیز یہ دعا قبول ہوتی ہے، اتنی تیز یہ دعا قبول. میرا تجربہ ہے. میرا جو اپائنمنٹ ہونا تھا مدرسے میں، فائل وائل سب تیار ہو گئے. 6 مہینہ 8 مہینہ اس کے اپروول میں لگتا ہے. وہ جا کے لکھنؤ میں جو ہے وہ ڈائریکٹر کے ہاں پڑھی ہوئی ہے. رمضان میں ایسے ہی پڑھ رہے تھے، تقریب اس میں یہ نسخہ ہم نے پڑھا. اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا مولا، ہم مجلسوں میں پڑھتے ہیں آپ کے فضائل اور آپ کے باب الحوائج ہونے کو. ایک آدمی صاحب یہ بکرے کی نظر کر کے اس کا کام ہم نہیں کر سکتے. یہ کام اسی وقت ہم نے نظر کی کہ اگر یہ ہو گیا تو میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا. دوسرے دن جمعرات تھی، گئے نماز کے بعد واپس جو آئے تو اتنے میں فون آیا. ایک صاحب پڑوسی ہمارے تب فون نہیں تھا، بہت پہلے کی بات، کہ وہ وسیع صاحب سے ملاقات ہو گئی تو ان کا ہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس کے ذمے کیا تھا میں نے لکھنؤ میں. کہا اس کا فون آیا، وسیع بھائی مبارک. ہم نے کیا ہوا؟ کہنے لگے آج ڈائریکٹر صاحب بیٹھے تھے اتفاق سے اپنی میز پر، اتنی فائلیں تھیں جس میں سے 2-4 نکال کے دستخط کی، جس میں ایک آپ کی بھی ہے.
اور میں نے صاحب فلاں شخص سے بھیج دیا ہے اور وہ انشاءاللہ الہ آباد جو ہے کل پہنچ جائے گا, آپ وہاں سے لے لیجئے, دیکھ لیجئے. جناب حضرت ابا, مگر شرط یہ کہ خلوص قلب سے مانگو, صدق دل سے مانگو. نادر شاہ درانی ایسا ظالم بادشاہ, کہتے ہیں کہ جب یہ ہندوستان پر قابض ہو گیا, ایک اس کا وزیر تھا مہدی نام تھا, شیعہ تھا. قبضے کے بعد کہتا صاحب اجازت دیجئے میں ذرا جانا چاہتا ہوں نجف زیارت کے لیے. نادر نے کہا کہ کیا ہے نجف میں؟ کہا علی کی زیارت. کہ تم لوگ بھی شیعہ عجیب و مردے کی زیارت کر کے کیا پاؤ گے؟ اس نے کہا خبردار, علی عام مردہ نہیں ہے, علی اس عظیم ذات کا نام ہے جس کی بارگاہ میں نجاست نہیں جا سکتی, کتا لے جاؤ نہیں جا سکتا. یہ بادشاہ لوگ الٹی کھوپڑی کے تو ہیں. اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں خود جانچنا چاہتا ہوں, چلو. ایک برتن میں شراب ڈالی, سیلڈ کیا, ایک کتا لوہے کی زنجیر ڈالی, چل پڑے. جیسے ہی نجف کا احاطہ شروع ہوا, کتا اپنی طرف کھینچ رہا ہے, سپاہی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ لوہے کی زنجیر ٹوٹی, کتا الٹے قدموں واپس ہوا. نادر نے کہا یہ بات تو صحیح ہو گئی تمہاری, لیکن وہ شراب تو اندر آ چکی ہے, وہ بھی تو نجیس. کہا توڑو سیل دیکھو. اب جو کھولا معلوم ہوا شراب کا ہے, وہ تو سرکہ ہے. کہتا ہے کہ یہ بارگاہ ایسی نہیں ہے جس بارگاہ میں کتا لایا جائے. میرے گلے میں زنجیر ڈالو, مجھ کو لے چلو کتے کی طرح. کسی کی ہمت نہ پڑے کہ ابھی تازہ تازہ معجزہ دیکھا, کل ہوش میں آئے گا پتہ نہیں کیا کرے. کہتے ہیں دست غیب نمودار ہوا, کھینچتا ہوا لے کے آیا قبر مولا پر. وہ تاج جو ہندوستان سے جیت کے لایا تھا, اس نے لے جا کے قبر علی سلام اللہ علیہ پہ رکھ دیا. آقا تم ہو, مولا تم ہو, شاہ تم ہو. تمہاری بارگاہ میں ہم کو کتے کی طرح آنا چاہیے, کتا لانے کے لائق یہ بارگاہ. پھر اس نے اپنا حکم دیا کچھ تعمیرات وغیرہ کا. مہدی نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے, کہا چلو. کہاں؟ کربلا. کربلا لے کے آئے. یہ حسین کی قبر ہے, یہ پائے ان کے جوان فرزند علی اکبر کی قبر ہے, یہ ان کے اصحاب کی قبریں ہیں. وہاں زیارت کر کے اب چلا کا آؤ. لے کے آیا کہاں؟ قبر ابو الفضل سلام اللہ علیہ پر. یہ کس کی قبر ہے؟ کہ یہ حسین کے بھائی علی کے فرزند ابو الفضل عباس کی. اس نے کہا جب بیٹا پائتی ہیں, اصحاب پاس میں ہیں, تو یہ بھائی دور کیوں ہیں, الگ کیوں ہے؟ اب مہدی نے اپنے حساب سے سمجھانا شروع کیا کہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ آقا کی وصیت یہ تھی, آقا کی خواہش یہ تھی کہ میری لاش نہ لے جائیے گا, اور دوسری بات یہ کہ اس قابل نہیں تھی لاش کہ اس کو اٹھایا جا سکے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, ورنہ یہ وصیت تو امام حسین علیہ السلام سے تھی نا. جناب عباس کی یہ خواہش تو امام حسین سے تھی نا کہ میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. بعد میں دفن تو سب کو امام سجاد نے کیا ہے نا, تو کیا امام سجاد نہیں لا کے یہاں رکھ سکتے تھے؟ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آقا کی لاش اس قابل نہیں تھی کہ وہاں سے ہٹائی جا سکے. لاکھ سمجھا رہا, نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتنے میں ایک شور بلند ہوا گریے کا. کیا بات ہے؟ کہ یہاں تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں, کوئی آیا ہوگا حاجت لے کر کے اپنی. کہ بلاؤ. تو معلوم ہوا ایک نوجوان لڑکا ہے, لے کے اس کو آئے. کیا بات ہے؟ کہا صاحب قصہ یہ ہے کہ ہم کربلا کے پڑوس میں فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں, اور ہمارے گاؤں کا رواج یہ ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو لے کے دلہن کو گھر نہیں جاتا, بلکہ پہلے آتے ہیں باب الحوائج, باوفا کی بارگاہ میں, ایک دوسرے سے وفاداری کا عہد و پیمان کرتے ہیں, پھر اپنے گھر جاتے ہیں دلہن کو لے. میری بھی شادی ہوئی تھی, میں اپنے گاؤں کے رواج کے مطابق اپنی دلہن کو لے کے بارگاہ ابو الفضل میں آ رہا تھا, راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. مال و زر جو لوٹا وہ تو لوٹا, میری بیوی کو بھی اٹھا کے لے گئے. میں کہاں جاؤں سوائے سے کہ عباس کے پاس آیا ہوں فریاد لے کر کے. نادر نے کہا تو دعا قبول ہو گئی تمہاری, بتاؤ کہاں کا علاقہ ہے, کل تک تیری بیوی مل جائے گی. اس نوجوان نے کہا مجھ کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے کہا اے بڑا ظالم آدمی ہے, ہندوستان سے آیا ذرا سا سنبھل کے. اس نے کہا کیا میرے آقا سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے؟ یہ اتفاق سے نادر نے یہ جملہ سن لیا. کہتا ٹھیک ہے جاؤ, اگر کل تک تیری بیوی نہیں ملی تو پھر تیری خیر نہیں ہے.
وہ بیچارہ آیا، ابھی تک تو بیوی کا غم تھا، اب اپنی جان پر مصیبت آ گئی، گر پڑا قبر عباس پر، آقا مولا باب الحوائج اے ابو الفضل، ابھی تک تو اپنی بیوی کا غم تھا، اب اس ظالم بادشاہ کی تلوار لٹک رہی میری گردن پر۔ کہتے ہیں کچھ دیر تک روتا گڑ گڑاتا رہا، ایک مرتبہ شور بلند ہوا، اب جو قوم متوجہ ہوئی، پبلک کیا دیکھا، وہی نوجوان ایک عورت کا ہاتھ پکڑے قبر عباس کا طواف کر رہا ہے، اور اپنی دیہاتی زبان میں مشکور یا ابو فاضل، مشکور یا خزینب۔ نادر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا لگتا ہے اس کی بیوی مل گئی ہے، وہ فریاد کر رہا ہے۔ کہا بلاؤ، طلب کیا گیا۔ جتنا قصہ شوہر بتا چکا تھا اس کے آگے اب یہ کہتی ہے کہ جب ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور مجھ کو بھی ساتھ لے کے چلے، ہر طرف سے جب میں مایوس ہو گئی تو میں نے ایک مرتبہ رخ کیا کربلا کا، میں نے ایک مرتبہ رخ کیا قبر عباس کا، عباس کو پکارا، کیا کہہ کے؟ باب الحوائج نہیں، کیا کہہ کر کے؟ ابو الفضل نہیں، سقائے سکینہ نہیں، علمدار نہیں۔ پھر کہتی ہے میں نے ایک مرتبہ رخ کیا قبر عباس کا اور میں نے پکارا اے زینب کے بھائی، اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے ہے، اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے ہے، اے زینب کے بھائی میری آبرو تمہارے حوالے۔ کہتی ہے کہ زبان سے یہ فقرہ نکلا، ایک سوار نمودار ہوا، ایک سوار نمودار ہوا، سارے دشمنوں کو تہ تیغ کیا۔ اچانک میں کیا دیکھتی ہوں؟ کربلا میں ہوں، قبر عباس کے پاس اپنے شوہر کے قریب ہوں۔ بس اب قریب ہے وہ وقت کہ چند جملے مصائب کے پڑھے جائیں اور آپ عباس کے علم کی شبیہ برآمد کریں اور زیارت کریں انشاءاللہ۔ خدا قسمت کرے جائیے روضے پر زیارت کیجیے، لیکن اس کے پہلے چاہتا ہوں آپ اپنی حاجتیں، پرسوں نرسوں کی مجلس میں نے کہا تھا نا کہ اب 2 دن کوئی جو ہے وہ مدد نہیں لی جائے گی، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے 8 تاریخ کے لیے، تاکہ عباس کے نام پر آپ، اس عباس کے بھائی کے نام پر یہ بن رہی ہے جگہ نا، حسینیہ ہے نا، مرکز اہل بیت، تو آج عباس کے نام پر اپنی حاجتوں کو ذہن میں رکھ کر کے، اپنی ضرورتوں کو ذہن میں رکھ کر کے، نہیں معلوم کتنوں نے مجھ سے کہا ہے میرا بھائی بیمار ہے، ذرا سا اس کے شفا کے لیے دعا کرا دیجیے۔ کہتے ہیں کہ اگر 132 بار 133 بار، پچھلے سال بھی یہ بات کہی گئی تھی، 133 بار اگر آدمی عباس علیہ السلام کا وسیلہ قرار دے، اس جملے کے بعد دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اپنی حاجتوں کو ذہن میں لائیے۔ یہ سارا مجمع ایک ساتھ دہرائے، 133 نہیں 5 بار پنجتن کے نام پر پڑھتے ہیں، آپ اپنی حاجتوں کو دہرائیں۔ اس کے بعد یہ بچے آئیں گے آپ سے عباس کے نام پر ڈونیشن مانگیں گے، آپ وہ ڈونیشن دیتے رہیے اور اپنی قلبی حاجتیں طلب کرتے رہیے۔ پہلے آئیے 5 بار یہ پڑھ لیتے ہیں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ آقا ابو الفضل العباس اے باب الحوائج، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ آقا، آج اس مجلس میں جو آئے ہیں ان کی دلی حاجتوں کو قبول فرمائیے۔
آقا آپ کو واسطہ ہے حسین کا، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، مریض ہیں ان کے گھروں میں، خدا بحق ابو الفضل عباس سب کو شفا عنایت فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں خدا ان کو اولاد عنایت فرما۔ عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء۔ اے بھیا عباس، اگر جہاد کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو پہلے ان بچوں کے لیے تھوڑے سے پانی کی سبیل کر دو۔ آئے مشکیزہ لیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچوں کو کتنی ڈھارس بندھ گئی ہوگی کہ اب تو چچا جا رہے ہیں، اب تو پانی آ جائے گا۔ عباس آئے مقتل میں، میدان میں، فرات میں پہنچے۔ کس قدر پیاسے تھے عباس، اس کا اندازہ ہر شخص لگا سکتا ہے۔ روایت میں ہے نا، کنویں پر کنویں کھودے ہیں۔ آدمی جب محنت کرتا ہے تو اور پسینہ نکلتا ہے، آدمی جب محنت کرتا ہے تو اور پیاس بھڑکتی ہے۔ کتنے پیاسے تھے حضرت عباس، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور فرات میں داخل ہو گئے، چلو میں پانی لے لیا۔ پی نہیں سکتے تھے، کون سی رکاوٹ تھی؟ مگر روایت کہتی فذکر عطش الحسین ورمى الماء بید حسین، اور ان کے بچوں کی پیاس یاد کی اور پانی کو پھینک دیا۔ کیا ضرورت تھی؟ کہ اس لیے کہ حسین کی پیاس کو یاد کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ عباس عبد صالح ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، عبد صالح ہیں۔ پتہ ہے کہ اب شاید بچنا ممکن نہیں ہے تو چلتے چلتے ایک عبادت اور کر لیں۔ چلو میں پانی لیا، حسین کی پیاس کو یاد کیا، ورمی الماء بیدہ، پھینک دیا حضرت عباس نے چلو سے پانی، مشکیزے کو بھرا، فرات سے نکلے۔ صرف ایک مقصد ہے عباس کا، کیا کسی صورت سے بچوں تک پانی پہنچ جائے، کسی صورت سے بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ایسا وار کسی نے کیا کہ حضرت کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ اس مجلس میں، اس بزم میں شعراء بھی ہیں نا، ابھی کسی کو آپ ایک مصرع طرح دیجئے کہ اس پر آپ کو سلام کہنا ہے، قصیدہ کہنا ہے، اور اس کی انگلی کٹ گئی ہو تو وہ تو بعد میں کچھ کہے گا، آپ دوست ہیں اس کے، آپ کہہ رہے اس کی انگلی کٹ گئی، درد ہو رہا ہے، وہ بیچارہ کہاں سے کلام کہے گا؟ آپ کی انگلی کٹ گئی ہے، درد ہو رہا ہے، عباس کے بازو قلم ہو گئے ہیں، تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود روایت کیا کہتی ہے؟ ادھر داہنا بازو قلم ہوا عباس کا، ادھر آقا نے حسین کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی۔ خدا کی قسم اگر تم نے میرا داہنا بازو قلم کر لیا ہے تو یہ نہ سوچو انی احامی ابدا عن دینی، میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا، وعن امام صادق الیقینی، اس امام کی حمایت کرتا رہوں گا جس پر میرا سچا یقین ہے، نجل النبی الطاہر الامینی، جو اس طاہر اور پاک نبی کی نسل میں ہے۔ حسین کی شان میں قصیدہ پڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے اور حملہ کیا، بایاں بازو قلم ہوا، مگر عباس کو اپنے بازوؤں کے کٹنے کا احساس نہیں ہے، تیزی کے ساتھ مشکیزے کو دانتوں سے دبا لیا، بڑھتے جا رہے ہیں، بس ایک مقصد ہے کسی شکل سے بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ ہے کہ عباس کو باب الحوائج بنایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے خود عباس کی حاجت پوری نہ ہوئی، عباس کی حاجت یہی تو تھی کہ بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ چند قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ ایک تیر آن کے لگا، مشکیزہ چھدا، عباس کی آس ٹوٹی، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ جناب یہ بازو پتہ ہے کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جب شادی کی بات تھی، بی بی نے کہا کہ بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، میرا مہر کیا ہوگا؟ جو چاہو مانگ لو بیٹا۔ کہا مجھ کو مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے۔ پھر کہا بس اتنا حق مل جائے کل کو میدان محشر میں کہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں۔
ادھر زہرا کی زبان سے یہ فقرہ نکلا، ادھر جبرائیل امین نازل ہوئے، یا اللہ خدا ضمانت لیتا ہے اس بات کی کل کو زہرا کو حق ہوگا جس کی چاہے قیامت میں شفاعت کریں۔ الہی اسٹیمپ لے کے جبرائیل نازل ہوئے۔ اب روایت کہتی کل کو میدان محشر ہوگا، امت کے حساب و کتاب کی منزل ہوگی، پیغمبر کہیں گے علی زہرا سے کہو آ کے اللہ سے اپنا مہر لے لے۔ مولائے کائنات جائیں گے فاطمہ چلیے امت خطرے میں ہے، نبی نے آپ کو یاد کیا اپنا مہر لے لیجئے۔ زہرا چلیں گی، علی راستے میں سوال کر لیں گے مگر یہ بتائیے وسیلہ شفاعت آپ کے پاس کیا ہے؟ کون سی چیز وسیلے کے طور پر آپ استعمال؟ عجب جملہ زہرا کا ہے۔ روایت پڑھیے اسرار الشہادہ میں روایت ہے کہ شہزادی جواب دیں گے علی مجھ سے وسیلہ شفاعت پوچھتے ہو؟ کفانی لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان لابنی العباس، اس موقع پر میرے لال عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو کافی ہیں۔ یعنی یہ وہ بازو ہیں کہ جن کو فاطمہ زہرا کل کو وسیلہ قرار دیں گی، یہ بازو وہ ہیں کہ فاطمہ زہرا جن کو سبب قرار دیں گی۔ یا اللہ تجھے انہی بازوؤں کا واسطہ خدا، آج اس مجلس میں جو آیا ہے اس کی حاجت قبول فرما، جن مریضوں کے لیے کہا گیا خدا ان کو شفا عنایت فرما، جو بے اولاد ہے اللہ بحق ابو الفضل، اللہ فاطمہ زہرا کے اس عظیم فرزند جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا اس کے صدقے میں خدا صاحب اولاد فرما جو بے اولاد ہے۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، مانگنے کا انداز ہونا چاہیے۔ مرحوم شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں قبر عباس پر بیٹھا میں دعا اور عبادت میں مصروف تھا، اتنے میں ایک تابوت لایا گیا، عباس کی زری کے پاس تابوت رکھ، 13-14 سال کا نوجوان ہے ساتھ میں، عباس کی زری پر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا آقا اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، اس ماں کو شفا دے دو۔ شیخ جعفر کہتے ہیں میں اٹھا، آ کر کے میں نے دیکھا اس بڑھیا کی حالت، میں نے کہا بیٹا اس کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں، جاؤ اس کے غسل و کفن کا انتظام کرو۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کا ایک مرتبہ گھور کے مجھ کو دیکھتا ہے بچہ، شیخ تم عالم دین ہو، تم روحانی ہو، غیر ان کے دروازے سے آ کے لے جاتا ہے، مجھ سے کہہ رہے ہو جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو۔ شیخ جعفر کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ بڑا پکا ہے اپنے اس میں نے کہا بھیا تم جانو مولا جانے، میں واپس آ کے اپنی دعا میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں اس نے ایسی جسارت کی کہ میں لرز گیا، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا اٹھا زور سے ہاتھ رکھا زری پر جنبش دینے کی کوشش کی، عباس غیر تمہاری بارگاہ سے آ کے لے جاتے ہیں اور میں فریاد کر رہا ہوں میری نہیں سنی جاتی۔ عباس اگر میری دعا سنی نہیں گئی، میری ماں کو شفا نہیں ملی، میں نجف چلا جاؤں گا، تمہارے بابا امیر المومنین سے شکایت کروں گا۔ شیخ جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے میں لرز گئے، بدتمیزی ہے یہ کیا جسارت ہے؟ لیکن اس لڑکے نے صرف کہا نہیں، کہہ دیا ایک مرتبہ اپنے ماں کے تابوت کو اس نے وہیں چھوڑا اور نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تابوت میں جنبش ہوئی، وہ ضعیفہ بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی، اتنے میں اس کا فرزند آیا، ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بیٹے نے ماں کا زری کا طواف شروع کیا، اللہ اکبر، نکلنے لگے۔ شیخ جعفر کہتے ہیں میں پہنچا، میں نے کہا بیٹا جلدی سے بتاؤ شفا کیسے ملی؟ کہا تم تو کہہ رہے تھے نا جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو، تم کہہ رہے تھے نا کہ اب اس کا بچنا، دیکھا میں نے شفا لے لی، مانگنے کا سلیقہ ہو۔ کہا ہوا کیا؟ کہا میں جیسے ہی جب میں نے دیکھا اب کچھ نہیں ہو رہا ہے، میں نے ماں کے تابوت کو چھوڑا، کربلا سے باہر چلا گیا۔ نجف جانے کے لیے جیسے ہی کربلا سے کچھ دور چلا تھا کہ ایک سوار میرے پاس آن کے کھڑا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ نجف جا رہا ہوں۔ کیوں؟ علی کی سے شکایت کرنے، عباس کی۔ کیا کیا ہے عباس نے کہ شکایت کرنے جا رہے؟ دنیا کو ان کی بارگاہ سے ملتا ہے، میرے پاس کائنات میں ماں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں، واپس چلا جا، اچھی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں میں تو کہوں گا، جاؤں گا۔ کہا واپس جا، تیری ماں کو شفا مل گئی ہے۔ کہا آپ کے کہنے سے چلا جاؤں؟
اور وہاں جاؤں معلوم ہوا شفا نہیں ملی ہے تو ایک مرتبہ آنے والے نے کہا اگر یقین نہیں ہوتا آ میرے گھوڑے پہ سوار ہو جا. کہاں ملیں گے اتنے کریم آقا جو عطا بھی کریں اور چاہنے والوں کی ناز برداری بھی کریں. نہیں یقین ہوتا آ میرے ساتھ سوار ہو جا, میں تجھ کو لے چلتا ہوں, اپنی آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھ لے, شفا مل گئی ہے تو ٹھیک, نہیں میں وعدہ کرتا ہوں اسی گھوڑے سے تجھ کو نجف تک پہنچا دوں گا, پھر جتنا دل چاہے شکایت کر لینا. وہ لڑکا کہتا ہے میں آگے بڑھا کہ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں, طویل القامت تھا گھوڑا. میں نے کہا جہاں اتنا کرم کر رہے ہو وہیں اتنا کرم اور کر دو, میرا قد کم ہے تمہارے گھوڑے کا قد زیادہ ہے, ذرا اپنے بازوؤں کا سہارا دے دو. بھائی اتنا کہنا تھا, آنے والے نے کہا اے عباس کے نام پہ مانگنے والے, ارے تجھ کو پتا نہیں دنیا کی حاجتیں قبول کرنے والا خود اس کی حاجت پوری نہ ہوئی, بازو قلم ہو گئے, سکینہ کی پیاس نہ بجھا سکا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. کس قدر اہم ہے یہ بازو. اللہ, خود حضرت عباس نے خواہش کی ہے کہ میرے بازوؤں کو پڑھو. ذاکر جس کا نام ہے سید کاظم, اس کے کسی دوست نے, سید کاظم کے کسی دوست نے خواب میں دیکھا آقا کو تشریف لائے ہیں, فرمایا جاؤ میرے ذاکر کاظم سے کہو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا ہے. وہ صبح صبح بیدار ہوا, خواب سے آیا سید کاظم کے پاس, کہتا سید کاظم میں پیغامبر ہوں حضرت عباس کا, پیغام بھیجا ہے آقا نے. کیا کہا؟ آقا نے فرمایا ہے کاظم سے پوچھو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا. کاظم نے کہا بھیا تم تو رہے ہو ہماری مجلس میں, تم نے سنا ہے مجلس ہماری, میں آقا کے مصائب پڑھتا ہوں. تو یہ تو میں نے بھی خواب میں بتایا تھا آقا سے کہ آقا میں نے سنا ہے وہ آپ کے مصائب پڑھتا ہے. کہا وہ تو میں بھی جانتا ہوں, لیکن اس سے وہ مصائب کہو پڑھے جو سب سے سخت تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آقا نے کس مصائب کی فرمائش کی. کاظم نے کہا بھائی جلدی بتاؤ مولا کون سا مصائب چاہتے ہیں کہ پڑھا جائے. کہا آقا نے فرمایا میرے ذاکر سے پوچھو جب کوئی شخص گھوڑے سے گرتا ہے اپنے بازوؤں کو ٹیک دیتا ہے, ارے جس کے بازو قلم ہو گئے ہو. اجرکم علی اللہ. ایک یہ حضرت عباس نے اپنے مصائب بیان کی, ایک اور پھر علم اور مجلس تمام. اللہ اکبر. مشہور ہے نا کہ جب جناب عباس علیہ السلام کے سرہانے امام حسین پہنچے اور آقا نے فرمایا کہ امام حسین سے ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے, خون صاف کر دیجئے تاکہ چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لوں. یہ ہرملہ نے تیر مارا. جب مختار نے ہرملہ کو گرفتار کیا ہے نا تو مختار نے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے, کتنے تیر چلائے. اس نے کہا 3 تیر میں نے کربلا میں چلائے ہیں اہم. کہا کیا؟ کہا ایک تیر وہ تھا جو میں نے اصغر کے گلے پر مارا تھا, ایک تیر وہ تھا جو میں نے حسین کے سینے پر مارا تھا, اور ایک تیر وہ تھا جو میں نے عباس کی آنکھ میں مارا تھا. کسی ذاکر نے اس مصائب کو پڑھا کہ عباس نے کہا آقا میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے تاکہ چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لوں. قم کی بات ہے. جب پڑھ چکے تو کسی بزرگ عالم نے کہا بھائی جس روایت کی سند معتبر نہ ہو اس کو مت پڑھا کرو اس طرح سے. وہ بیچارہ چھوٹا تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے حضور آئندہ نہیں پڑھیں گے. جنہوں نے ٹوکا تھا وہ گئے, سوئے, خواب میں دیکھا آقا ابو الفضل کو تشریف لائے ہیں, فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے, تم تھے کربلا میں, تم کو پتا ہے تیر کا قصہ کیا ہے؟ کہا آقا کیا؟ کہا اب مجھ سے سنو تیر کا واقعہ کیا ہے. فرمایا جب دونوں بازو میرے قلم ہو گئے اچانک ایک تیر آتے میری آنکھ میں لگا, اگر ہاتھ ہوتے تو ہاتھوں سے تیر نکال لیتا,
ہاتھ قلم ہو چکے. میں نے سر کو جنبش دی کہ تیر نکل جائے, جب نہ نکلا میں نے سر کو جھکایا کہ زانوؤں سے دبا کر کے تیر نکال لوں, کہ اتنے میں پیچھے سے ایک گرز پڑا. عباس کا سر شگافتہ ہوا, گھوڑے سے زمین پر آئے, حسین کو آواز دی مولا ماشاءاللہ اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حسین عباس کے سرہانے پہنچے, سر زانوؤں پہ رکھ لیا. آپ رو چکے, مجلس کا آگے مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک ذرا سا تصور کر لیجئے کہ جب علم آیا ہوگا تو ان بچوں کا عالم کیا ہوگا, بس اور مجلس تمام ہے. ورنہ حسین آئے, سر کو زانوؤں پہ رکھ لیا, بھائی سے بھائی باتیں کر رہا ہے. کوئی خواہش, کوئی آرزو, کوئی تمنا ہو تو کہو, لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں کہ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا, میں نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بھی بچوں کے سامنے. آپ کہتے تھے نا میں سردار لشکر ہوں, لشکر کے سردار کی لاش دیکھ کے بیویاں برداشت نہیں کر سکتی. ادھر باتیں ہو رہی تھی کہ کہتے ایک مرتبہ عباس نے ہچکی لی. اب جو عباس کی روح نکلی کتابوں میں, امام حسین کے منظر اور کشید جو کی ہے وہ آپ سنیں گے, کیا آقا پہ گزر کے. جیسے ہی عباس کی روح نکلی, حسین نے سر رکھ دیا زمین پر, کھڑے ہو گئے, کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آسمان کو تکتے ہیں, اپنے آپ کو عباس کے لاشے میں گرا دیتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, آسمان کو تکتے ہیں, عباس کے لاشے میں گرا. ایک بار نہیں بار بار اٹھتے تھے, عباس کے لاشے میں گرا دیتے. فقرہ کہتے تھے الان انکسر ظہری, بھیا کمر ٹوٹ گئی, بھیا تدبیر کی راہیں بند ہو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ادھر بچوں کو کچھ نہیں پتا نا, بچوں کو کچھ خبر نہیں کہ وہاں میدان جنگ میں فرات پر کیا ہو رہا. بچے تو صرف کچھ دور تک جاتا ہوا علم انہوں نے دیکھا, اور اس کے بعد علم نظر نہیں آ رہا. اب امام حسین شہادت عباس کے بعد کیا کریں. روایت کہتی حسین نے لاشا تو وصیت کے مطابق وہیں چھوڑا, عباس کا علم حسین نے لیا. عباس کا علم لیا ہاتھ میں, کہتے ہیں جیسے بچے دیکھ رہے ہیں نا, جیسے ہی بچوں کو دور سے علم, پہلے علم دکھے گا, حسین نہیں دکھائی دیں گے. جیسے ہی دور سے بچوں نے علم دیکھا خوش ہو گئے, وہ دیکھو علم آ رہا ہے, وہ دیکھو چچا آ رہے, اب پیاس بجھ جائے گی. اللہ اکبر. لیکن اچانک کیا دیکھا, علم تو عباس کے ہاتھ میں نہیں, حسین کے ہاتھ میں. اس کے باوجود حسین کے ہاتھ میں دیکھنے کے باوجود بچوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ عباس مر گئے, عباس قتل ہو گئے. بچے کچھ اور سمجھے کہ شاید آقا لے کے آ گئے ہیں علم کو, چچا پیچھے پانی لے کے آتے ہوں گے. یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, روایت کا فقرہ جب حسین خیمے کے پاس آئے, سکینہ دوڑ کے آئی, حسین کے ابا کا دامن تھام لیا, پوچھا ہے بابا اینا امنا العباس, ارے میرا چچا عباس کہاں ہے, حال یجاہد, کیا ابھی جہاد کر رہے ہیں, ہم سے چچا نے پالی کا. اب سکینہ کو حسین کیسے سمجھائے, تیرا چچا آ نہیں سکتا, شانے کٹا کے سو گیا.